على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم، والله بما تعملون عليم. ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم، والله يعلم ما تبدون. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: هذه آداب شرعية أدب الله بها عباده المؤمنين، وذلك في استئذان أمرهم من لا يدخلوا بيوتا غير بيوتهم حتى يستأنسوا، أي يستأذنوا قبل الدخول ويسلموا بعده. وينبغي أن يستأذن 3 مرات، فإن أذن له وإلا انصرف، كما ثبت في الصحيح أن أبا موسى حين استأذن على عمر رضي الله عنهما 3 فلم يؤذن له انصرف، ثم قال عمر: ألم أسمع صوت عبد الله بن قيس يستأذن؟ ائذنوا له. فطلبوه فوجدوه قد ذهب، فلما جاء بعد ذلك قال: ما أرجعك؟ قال: إني استأذنت 3 فلم يؤذن لي، وإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا استأذن أحدكم 3 فلم يؤذن له فلينصرف. وقال عمر رضي الله تعالى عنه: لتأتيني على هذا بينة وإلا أوجعتك ضربا. فذهب إلى ملئ من الأنصار فذكر لهم ما قال عمر، فقالوا: لا يشهد لك إلا أصغرنا. فقام معه أبو سعيد الخدري فأخبر عمر بذلك، فقال: ألهاني عنه الصفق بالأسواق. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ ان آیات مبارکہ کی تفسیر میں ارشاد فرماتے ہیں کہ هذه آداب شرعیۃ، یہ شریعت نے ہمیں آداب سکھلائے ہیں، یہ اسلامی آداب ہیں، اسلامی تہذیب ہے، اسلامی معاشرت کا تقاضا ہے کہ آپ کسی کے گھر میں بغیر اذن کے، بغیر اطلاع کے، بغیر استئناس کے داخل نہ ہوں۔ سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے۔ اور اس کا طریقہ علماء نے لکھا ہے کہ جب آدمی کسی کے دروازے پہ جاتا ہے، دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، یا گھنٹی ہے یا بیل ہے یا جو بھی انتظام ہے، تو اس کے بعد اس کو چاہیے کہ سب سے پہلے اپنا نام بتائے کہ میں فلان ہوں اور میں آنا چاہتا ہوں، مجھے اجازت ہے۔ اگر وہ اجازت دیں تو پھر السلام علیکم ان سے سلام کرے اور ان کے گھر میں باقاعدہ داخل ہو۔ علماء کرام نے فرمایا یہ طریقہ ہے اذن مانگنے کا، کیونکہ جب آدمی اپنا نام بتا دیتا ہے تو گھر والوں کو پتہ لگ جاتا ہے، تو وہ کسی خوف میں مبتلا نہیں ہو کہ خدا جانے دشمن ہے، خدا جانے موافق ہے، مخالف ہے، کیا بات ہے۔ آدمی نے نام بتا دیا، گھر والوں کو تسلی ہو۔ اسی لیے شریعت کا حکم ہے کہ جب آپ کسی کو خط لکھیں تو پہلے اپنا نام لکھیں، یعنی سب سے پہلے سنت کے مطابق یہ ہے کہ جیسے میرے آقا رحمت دو عالم سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے خطوط بھیجے تو آپ سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور من محمد رسول اللہ رب العالمین، تو سب سے پہلے آدمی اپنا نام لکھے تاکہ خط کھولتے ہی اس کو پتہ لگے کہ مجھے خط لکھنے والا کون ہے۔ آج کل جو بیڈ وغیرہ چھپے ہیں یہ بھی اس کے قائم مقام ہو جاتے ہیں کہ اوپر نام ہوتا ہے
تو آدمی کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ مجھے خط لکھنے والا جو ہے کون ہے۔ اسی لیے اب اس میں اختلاف ہے علماء کہ پہلے گھر والوں پہ سلام کرے یا پہلے اذن مانگے، لیکن زیادہ راجح قول یہی ہے کہ پہلے اذن مانگے، اور اذن میں بھی یہ نہ کہے آنا میں ہوں، نہیں بلکہ نام لے کے آنا فلان ابن فلان ادخلو، میں اجازت لینا چاہتا ہوں۔ اسی طرح ایک آدمی آئے، انہوں نے کہا کہ انا آلجو، آلجو ہوتا ہے ولوج سے، ولوج کا معنی ہوتا ہے کسی تنگ جگہ میں داخل ہونا، تو یہ لفظ جو ہے یہ مناسب نہیں ہوتا۔ ویسے استعمال اس کا اکثر جو ہے وہ حیوانات میں ہوتا ہے، ولجت الثعلب یعنی لومڑی جو ہے وہ کسی تنگ راستے سے اندر داخل ہو گئی، تو ولوج جو ہے اسی طرح یولج اللیل فی النہار وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ، کہ دن رات میں داخل ہوتا ہے ہمیں نظر نہیں آتا، رات دن میں داخل ہوتی ہے خفیہ طریقے سے، اس لیے کبھی دن بڑا ہو جاتا ہے کہ رات اس میں داخل ہو گئی، کچھ رات کا حصہ بھی دن میں شامل ہو گیا، تو کبھی دن رات میں داخل ہو گیا، رات بڑی ہو گئی، تو وہاں بھی لفظ ہے یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل۔ لیکن جب انسان اذن لے تو کہے ادخل انا فلان، اگر اجازت مل جائے تو پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ اسلامی آداب شرعیہ ہیں اور اس کی آدمی ہر حال میں رعایت کرے۔ اچھا، دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ آدمی اپنے گھر میں داخل ہو تو وہاں بھی افضل اور اعلیٰ یہی ہے کہ وہ اپنے داخل ہونے کی باقاعدہ گھر والوں کو اطلاع دے، چاہے کھنکھار کے اطلاع دیتے یا دروازہ کھٹکھٹا کے کہتے میں فلاں آ رہا ہوں، تو تاکہ گھر والے بھی اطمینان سے، یا اگر گھر میں کوئی ایسی کیفیت ہے تو اس سے جلدی سنبھل جائیں، کیونکہ گھر ہے انسان کا، مثلا گھر میں بیوی ہے، گھر میں بہن ہے، بچے ہیں، والدہ ہے، تو ان میں بھی تو حالات ہو سکتے ہیں نا، وہ کسی ایسی حالت میں ہوں جس میں آپ کے سامنے آنا نہیں چاہتے ہیں، تو اس لیے انسان اپنے گھر میں بھی داخل ہو تو کہے، اور اپنے گھر میں بھی داخل ہو تو کہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، گھر میں چاہے بیوی ہو تب بھی کہے السلام علیکم، اور گھر میں اہل بیت ہیں، زیادہ لوگ ہیں تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور گھر والوں کو بھی چاہیے کہ وہ کہیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیونکہ اسلام نے یہ تحیہ جو ہے نا، تحیہ سلام، یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ ہر وقت انسان ایک دوسرے کے لیے اللہ سے سلامتی کی دعا مانگتا ہے، السلام علیکم، تم پر سلامتی ہو، ورحمۃ اللہ، رحمتیں ہوں، برکات ہوں، تو یہ تحیہ جو ہے مسلمانوں کا یہ سب سے بڑا عظیم تحیہ ہے، اور یہی تحیہ زندگی میں بھی ہے اور مرنے کے بعد بھی یہی تحیہ ہوگا السلام علیکم، اور ملائکہ کا بھی یہی تحیہ ہوگا جو قرآن نے فرمایا ہے کہ تحیتہم یوم یلقونہ سلام، اور اسی طرح فرمایا والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب، اور فرشتے جو ہیں اہل جنت پہ داخل ہوں گے اور کہیں گے سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار، تو ملائکہ بھی سلام کہیں گے، اور مومن ایک دوسرے کو بھی جب ملیں گے تو سلام کہیں گے، کیونکہ مومن کا تحیہ جو ہے وہ حین اور بعد البعث جو ہے وہ سلام ہے، اور سب سے بڑی نعمت وہ ہے کہ جب اللہ اپنے بندوں پہ سلام فرمائیں گے، جس کا اللہ نے قرآن میں فرمایا سلام قولا من رب الرحیم، اور یہ لفظ سلام جو ہے اسماء اللہ میں سے بھی ہے، یعنی اللہ کا نام بھی السلام، المؤمن المہیمن، تو السلام اللہ کے اسماء میں بھی ہے اور اس کا معنی سلامتی بھی ہے، اسی لیے قرآن پاک نے کئی مقام پہ فرمایا سلام علی ابراہیم، فرمایا سلام علی نوح فی العالمین، سلام علی موسیٰ و ہارون، سلام علی الیاسین، سلام علی المرسلین، سلام ہی حتی مطلع الفجر، تو سلام سلام سلام، تو اللہ نے بھی انبیاء علیہم السلام پہ فرمایا، اور اسی طرح اللہ نے مسلمانوں کو بھی حکم دیا ہے کہ جب آپس میں ملے تو تمہارا تحیہ کیا ہوگا السلام علیکم، اگر ایک کہے السلام علیکم تو دوسرا بڑھائے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ،
اگر ایک نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ تو دوسرا کہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسی لیے آپ دیکھیں کہ نماز جو ہے تحریمها تکبیر و تحلیلها تسلیم، یعنی جب اس کے لیے ہم اللہ اکبر کہیں گے اب ہر حرکت ہم پہ حرام ہو گئی خارجی، اور اس سے نکلیں گے کیسے السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تو مومنوں کے لیے یہ سب سے بڑا عظیم سبق ہے. تو اب اگر کسی کے گھر میں جائے تو اذن لے سلام کہے، اپنے گھر میں جائے تب بھی سلام کہے اور ان کو مانوس کرے. دو. تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر ایک ایسا گھر ہے کہ جب آپ وہاں گئے ہیں تو اب دو حالتیں ہیں کہ گھر والا بھی جس کو آپ نے ملنا ہے وہ موجود ہے، گھر کے اندر موجود ہے، یا ایک حالت یہ ہوتی ہے کہ جس کو آپ نے ملنا ہے وہ گھر میں موجود نہیں ہے. تو یہ دو حالتیں ہوتی ہیں کہ بندہ کسی کو ملنے کے لیے گیا. اچھا اب وہ بندہ گھر میں ہے یا نہیں؟ اگر وہ گھر میں ہے تب بھی آپ اذن مانگیں گے. اگر وہ مثلاً آپ نے 3 دفعہ اذن مانگا لیکن جواب نہیں ملا تو اب واپس آ جائے. کیا ہے اس کا معنی یہ ہے کہ اب وہ آپ کو اس حال میں ملنا نہیں چاہتا، کیونکہ بعض اوقات ایک بندہ ہے وہ بیچارہ اپنی بیوی کے ساتھ یا کسی ایسے کام میں مشغول ہے کہ وہ کسی کو ملنا نہیں چاہتا. آپ تو چلے گئے، آپ کو تو پتہ نہیں ہے کہ اندر وہ کس حال میں ہے. آپ نے 3 دفعہ آواز دی، انہوں نے جواب ہی نہیں دیا، انہوں نے اذن نہیں جواب نہیں دیا تھا. مانا یہ ہے کہ اب اس وقت وہ آپ کے داخل ہونے کو بہتر نہیں سمجھتے تو آپ واپس آ جائیں. اچھا ایک یہ ہے کہ آپ گئے، آپ نے اذن مانگا، گھر والا موجود نہیں ہے، ان کے عورت موجود ہے، اس نے کہا ابھی آپ چلے جائیں، میرا شوہر نہیں ہے، آپ بعد میں آئیں. تو اگر وہ کہیں لوٹ جاؤ تو پھر لوٹ جانے میں تمہارے لیے بہتری. یہ نہیں ہے کہ تم دروازے پہ بیٹھ جاؤ، اچھا جی میں بیٹھا ہوں، اچھا جی بیٹھے کھول دیں، اچھا جی مجھے ذرا بٹھا دیں، آ جائیں گے میں انتظار کر لیتا ہوں. جب آدمی گھر میں نہیں ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی اب آپ چلے جائیں بعد میں آئیں تو آپ کا لوٹ جانا جو ہے بہتر ہے. اسی لیے بڑے بڑے محدثین، بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے اولیاء اللہ جو تھے وہ حسرت کرتے تھے. وہ کہتے تھے کہ قرآن کی اس آیت پہ ہمیں عمل کرنے کا موقع نہیں ملا. کہ قرآن کہتے ہیں اذا قیل لکم ارجعوا فارجعوا ذلک ازکی لکم، اگر تمہیں کہا جائے لوٹ جاؤ تو تم لوٹ آؤ، تمہارا لوٹ آنا جو ہے تمہارے لیے پاکیزگی کا سبب ہے. انہوں نے کہا ہمیں حسرت رہی ساری زندگی کہ اس آیت پہ عمل نہ ہو سکا، کیونکہ ہم نے جب بھی کسی کے گھر میں گئے کسی نے نہیں کہا کہ جی اب جاؤ پھر آنا، سب نے کہا آ جائیں جی، سب نے اجازت دے دی، تو ہمیں اس آیت پر عمل کرنے کا موقع ہی نہیں ملا. تو اب یہ 3 حالات ہو گئے. اچھا ایک چوتھی حالت یہ ہے کہ ایک ایسا گھر ہے کہ جس میں آپ کا سامان پڑا ہے، رہتا کوئی نہیں. بعض ایسے گھر ہوتے ہیں نا کہ آدمی نے گھر لیا ہے، اس کو اسٹور بنایا ہوا ہے، سامان رکھا ہوا ہے، ضرورت کی چیزیں رکھی ہوئی ہیں، لیکن اس میں کوئی بندہ نہیں رہتا ہے. تو وہاں حکم ہے کہ اجازت لینے کی ضرورت ہی نہیں، کیونکہ جب وہاں کوئی بندہ نہیں، آپ کے داخل ہونے سے کسی کو تکلیف نہیں، تو آپ وہاں بغیر اجازت کے دروازہ کھول کے اپنا سامان لے سکتے ہیں. اجازت کی ضرورت وہاں ہوتی ہے جہاں انسان ہو، اور جہاں آدمی ہی نہ ہو تو کس سے اجازت لے آدمی؟ دیواروں سے تو اجازت نہیں لے گا. اس لیے حکم ہے کہ اگر گھر ایسا ہے غیر مسکونۃ، جس میں کوئی نہیں رہتا، جس میں کسی کی رہائش نہیں ہے، تو اس گھر میں تم بغیر اذن کے بھی داخل ہو سکتے ہو. تو یہ آداب شرعیہ ہیں. اور یاد رکھو کہ جب انسان شرعی آداب پر، اسلامی آداب پہ عمل کرتا ہے، یہ بظاہر چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، لیکن چھوٹی چیزوں سے اللہ بڑی عذاب سے بچا لیتے ہیں. کبھی چھوٹے گناہ جو ہیں وہ ہلاکت کا ذریعہ بن جاتے ہیں. لوگ کہتے ہیں حجہ جی کیا ہے، صغیرہ گناہ ہے، چھوٹا گناہ ہے، کوئی کبیرہ تو نہیں ہے نا جی. لیکن حضور پاک نے بی بی عائشہ کو فرمایا یا عائشہ ایاک ومحقرات الذنوب، آپ نے فرمایا بی بی عائشہ خبردار، خیال رکھنا کوئی چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بھی بچا کرو. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب لکڑیوں کے آگ لگائی جائے تو پہلے چھوٹی لکڑیوں سے آگ جلائی جاتی ہے، پھر بڑی لکڑی کو وہ پکڑتی ہے. تو یہی چھوٹے چھوٹے گناہ تو بندے کو برباد کر دیتے ہیں. یہی چھوٹے چھوٹے گناہ جو ہیں وہ بڑے بن جاتے ہیں. یہی چھوٹے چھوٹے گناہ اکٹھے ہو کے انسان کی ہلاکت کا ذریعہ بن جاتے ہیں. اور جب آدمی گناہ کرتا ہے تو دلوں پہ سیاہی کا نقطہ لگ جاتا ہے، دوسرا گناہ کرتا ہے تو دوسرا نقطہ لگ جاتا ہے.
حتیٰ کہ دل سیاہ ہو جاتے ہیں، پھر آدمی کو گناہ کا خیال ہی نہیں رہتا کہ میں نے کوئی کام برا کیا ہے یا نہیں کیا، تو یہ بڑی خطرناک حالت ہوتی ہے۔ اس لیے مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہذہ آداب شرعیت، یہ شریعت کے آداب ہیں۔ اللہ پاک نے اپنے ایمان والے بندوں کو ادب سکھلایا ہے کہ جب کسی کے گھر میں جائیں تو اذن لیں، یستاذنوا قبل الدخول، داخل ہونے سے پہلے اذن لیں۔ اچھا یہ طریقہ نہیں ہوتا کہ دھڑ کر کے دروازہ کھول کے داخل ہو جائیں پھر کہ اچھا جی میں آ جاؤں، یہ کیا ہے؟ داخل تو آپ ہو گئے تو اذن کس بات کا آپ دے رہے ہیں؟ جیسے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں نا جی، آپ سو رہے تھے تو آپ کو ان کو پتا ہے کہ یہ رات کا 2 بجے کا وقت ہے، ہر آدمی سوتا ہے، ٹیلی فون کر دے گا، اچھا جی میں نے آپ کو نیند سے تو نہیں جگایا، صاف بات ہے، اب اس میں کوئی شک ہے کہ تم نے نیند سے نہیں جگایا، اچھا پھر آپ آرام کریں، دوسرے کو تم نے نیند سے اٹھا دیا تو اب آرام کس بات کا کرے گا وہ بیچارہ؟ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ آداب اسلامی کے خلاف ہیں کہ دوسرے کے آداب کا خیال رکھو، دوسرے کے اوقات کا۔ اچھا ایک آدمی بیٹھا ہے علیحدہ ہو کے قرآن شریف پڑھ رہا ہے، آپ چلے السلام علیکم جی کیا حال ہے، آپ بیچارہ کیا کرے، قرآن پڑھے تمہارے ساتھ باتیں کرے۔ تو جب تم دیکھ رہے ہو کہ بھی الگ بیٹھا ہے، قرآن پڑھ رہا ہے، کوئی وظیفہ پڑھ رہا ہے، کوئی ذکر کر رہا ہے، تو آرام سے بیٹھ جاؤ، اس کو کبھی ڈسٹرب نہ کرو۔ یہ جب وہ فارغ ہو جائے اور اپنے اوراد کو ختم کر لے تو اب کہیں السلام علیکم، اب آپ ملیں، آپ اس سے بات کریں۔ تو اس لیے ہر چیز میں آداب ہیں، بظاہر یہ چھوٹی چیزیں ہیں لیکن ان چیزوں کا آدمی خیال کر لے تو بڑے بڑے گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں ينبغي ان يستأذن 3 مرات، اور بہتر یہ ہے کہ کم از کم 3 دفعہ اجازت مانگے کہ جی میں فلان ہوں، میں گھر میں آ سکتا ہوں، میں فلان ہوں گھر میں آ سکتا ہوں، میں فلان آدمی ہوں گھر میں آ سکتا ہوں، اجازت ہے، 3 دفعہ کم از کم مانگے۔ فإن أذن له، اگر اجازت مل جائے تو داخل ہو، وإلا انصرف، اگر اجازت نہ ملے، جواب نہ ملے یا کوئی بات نہ ہو تو لوٹ آئے۔ کما ثبت فی صحیح، جیسے کہ صحیح حدیث مبارک کے اندر ہے، حضرت ابا موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آ کے اذن مانگا، 3 دفعہ آپ نے اجازت مانگی لیکن حضرت عمر خاموش رہے، اور اس کے بعد جب 3 دفعہ اجازت نہ ملی تو ابی موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس لوٹ گئے۔ ثم قال عمر، حضرت عمر مشغول تھے کسی کام میں، اس کے بعد حضرت عمر نے فرمایا لم اسمع صوت عبداللہ ابن قیس، آپ نے فرمایا کہ میں نے آواز سنی تھی عبداللہ ابن قیس کی، اجازت مانگ رہا تھا، پتہ کرو کدھر ہے۔ انہوں نے کہا جی وہ تو واپس لوٹ گیا، آپ نے فرمایا نہیں بلا کے لے آؤ اس سے۔ اس کے بعد جناب فوجد فلما جاء بعد ذلك فقال ما ارجعك، جب حضرت ابی موسیٰ آئے یا حضرت عبداللہ ابن قیس تو حضرت عمر نے پوچھا کہ آپ کو کس بات نے لوٹا دیا کہ آپ چلے گئے، آپ کیوں چلے گئے، آپ انتظار کرتے، آپ ٹھہرتے، میں آپ سے بات کرتا۔ انہوں نے کہا کہ انی استاذنت 3، میں نے 3 دفعہ اجازت مانگی، فلم یؤذن لی، اور 3 دفعہ کے اندر مجھے کوئی جواب نہیں ملا، مجھے اجازت نہیں ملی۔ تو شریعت کا حکم یہ ہے، حضور کی حدیث مبارک یہ ہے کہ اگر 3 دفعہ اذن مانگنے پہ اجازت نہ ملے تو لوٹ جاؤ۔ وإنی سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے حضور پاک سے حدیث مبارک سنی ہے، اذا استاذن احدکم 3 فلم یؤذن له فلینصرف، کہ جب کوئی آدمی 3 دفعہ جا کے اذن مانگے اور 3 دفعہ پر بھی اس کو اذن نہ ملے تو اس کو چاہیے کہ لوٹ جائے۔ تو حضرت عمر غصے میں آ گئے، فرمایا لتأتینی علی ھذا بینہ، آپ نے فرمایا یہ جو حدیث تم نے بیان کی ہے اس پر گواہ لے آؤ، اور کسی نے سنی ہے یہ حدیث؟ کیونکہ حضرت عمر کو یہ حدیث نہیں پہنچی تھی۔ اور یہ بھی یاد رکھو کہ حضرت عمر نعوذ باللہ کسی صحابی کو جھوٹا نہیں سمجھتے تھے، لیکن ایک انتظام کو قائم کرنے کے لیے ایسے احکام جاری کرنے پڑتے ہیں تاکہ پھر ہر آدمی جرأت نہ کرے کہ جی حدیث ہے، یہ جی نے حدیث ہے، میں نے حدیث پڑھی ہے جی، یہ حدیث میں آتا ہے جی۔ تو ایسے کہہ دینے سے اللہ معاف کرے کبھی وہ حدیث نہیں ہوتی، کبھی وہ صحابی کا قول ہوتا ہے، کبھی وہ بزرگوں کا قول ہوتا ہے، اچھا کبھی وہ ایسی حدیث ہوتی ہے جو منسوخ ہوتی ہے، کبھی وہ ایسی حدیث ہوتی ہے جو بالکل موضوع اور کھڑی ہوئی ہوتی ہے۔ تو اس لیے حضرت عمر نے اس انتظامی کیفیت کو برقرار رکھنے کے لیے کہ بھی کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اس نے ایک کام کیا اور اس میں اب حدیث سنا رہے ہیں تو کوئی آئندہ جرأت نہ کر سکے، ورنہ یاد رکھیں کہ صحابہ تمام کے تمام سچے ہیں،
الصحابۃ کلہم صدوق وعدول، یعنی تمام میرے مدنی پاک کے صحابہ جو ہیں وہ سچے بھی ہیں، منصف بھی ہیں، ان سے ایسی توقع نہیں ہو سکتی کہ حضور پاک کی ذات مبارک پر جھوٹی حدیث کی تہمت لگائیں یا جھوٹی بات منسوخ کریں۔ اب حضرت عبداللہ ابن قیس گھبرائے اور اس کے بعد آئے ملم من الانصار، انصاری صحابہ کی جماعت بیٹھی تھی، انہوں نے آگے کہا کہ حضرت عمر نے تو مجھے سخت تنبیہ کی ہے، میں نے یہ حدیث پڑھی ہے، حضرت عمر فرماتے ہیں کہ اور گواہ لے آؤ، کسی اور نے بھی حدیث سنی ہے کہ نہیں سنی؟ اگر تم گواہ نہ لے آئے اور لاؤ جا تو میں تو تمہیں دبے ماروں گا کہ تم نے ایسی ضرورت کیوں کی ہے۔ میں نے کہا میں تو اب مجبور ہوں، بھائی کوئی آدمی اور ہے جس نے یہ حدیث سنی ہو میری گواہی کو؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت تو مولانا من الانصار نے کہا، انہوں نے کہا فکر نہ کرو، ہم اپنی طرف میں سب سے جو چھوٹا صحابی ہے اس کو بھیجتے ہیں تمہارے ساتھ، یہ حدیث سب نے سنی ہے۔ مانا یہ تھا کہ حضرت عمر تو بڑا ہے نا، اب چھوٹا صحابی بھیج کے ہم بھی اس کو تاکید کرتے ہیں کہ تم نے جو حدیثیں نہیں سنی ان چھوٹے صحابیوں کو بھی پتا ہے۔ مقصد یہ تھا کہ تم نے اگر سخت بات کی ہے تو پھر جواب بھی انہوں نے اسی طرح دیا۔ حضرت ابی سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، اصغر القوم، وہ چھوٹے تھے سب سے، انہوں نے آگے فرمایا کہ ہاں میں نے حدیث سنی ہے۔ فاخبر عمر بذلک، حضرت عمر کو خبر دی۔ اب حضرت عمر نے فرمایا مجھے بڑا افسوس ہے، الہانی ان سبق بالاسواق، ہمیں تو تجارتی معاملات میں، کاروبار میں افسوس ہے کہ الجھا دیا کہ ہم حضور کی حدیثیں نہ سن سکے، کہ ہمیں زیادہ موقع نہیں ملا سننے کا۔ یہ خوش قسمت ہے صحابہ کہ چھوٹی عمر ہے لیکن ہر وقت حضور کی خدمت میں رہتے ہیں، معاملات ہیں نہیں، کاروبار ہے نہیں، تو ان کو زیادہ حدیث سننے کا موقع مل گیا۔ آپ نے اپنے نہ سننے پر اظہار افسوس کیا۔ وقال الامام احمد حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا عمر بن ثابت عن انس وغيره والنبي صلى الله عليه وسلم استاذن على سعد بن عبادة فقال السلام عليك ورحمة الله، فقال سعد وعليك السلام ورحمة الله، ولم يسمع النبي صلى الله عليه وسلم حتى سلم ثلاثا ورد عليه سعد ثلاثا ولم يسمعه، فرجع النبي صلى الله عليه وسلم فاتبعه سعد فقال يا رسول الله بأبي وأنت وأمي ما سلمت تسليمة إلا وهي بأذني ولقد رددت عليك ولم أسمعك وأردت أن أستكثر من سلامك ومن البركة، ثم أدخله البيت وقرب إليه دبيبا فأكل نبي الله صلى الله عليه وسلم، فلما فرغ قال أكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة وأفطر عندكم الصائمون۔ اب اس حدیث مبارک میں آتا ہے کہ امام محمد رحمت اللہ علیہ نے امام مسند احمد میں امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ نے سند سے حدیث مبارک روایت کی ہے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا رحمت دو عالم سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد بن عبادہ کے پاس تشریف لے گئے اور آپ نے فرمایا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، حضور نے سلام فرمایا۔ اچھا سعد موجود ہے، انہوں نے بھی کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، لیکن ایسا ایسا کہا جو حضور نہ سن سکے۔ حضور نے دوسرے دفعہ فرمایا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، حضرت سعد نے بھی دوسرے دفعہ جواب دیا وعلیکم السلام، لیکن ایسا ایسا کہ حضور تک یہ آواز نہ پہنچے۔ حضور پاک نے تیسرے دفعہ فرمایا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، حضرت سعد نے تیسرے دفعہ بھی جواب دیا لیکن ایسا حضور نہ سن سکیں۔ اب تیسرے دفعہ کے بعد حضور واپس روانہ ہوئے اور سعد دوڑ کے پیچھے پہنچے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہوں، میں نے آپ کا سلام سنا تھا اور میں نے آپ کے ہر سلام کا جواب بھی دیا، لیکن ایسا دیا کہ آپ کو نہ پہنچے کہ آپ بار بار مجھ پہ سلامتی بھیجیں۔ میں یہ چاہتا تھا کہ آپ کی زبان مبارک سے جو سلام پہنچے گا تو میرے لیے کتنی بڑی رحمت ہے، کتنی بڑی برکت ہے، کتنی بڑی سلامتی ہے کہ اللہ کا نبی جس کو کہا السلام علیکم، تو میں تو اس لیے خاموش بیٹھا رہا لیکن ہر سلام کا میں نے جواب دیا، ہر سلام کا میں نے جواب دیا، لیکن خود بخود آہستہ دیا۔ میری دل کی تمنا یہ تھی کہ حضور بار بار مجھ پہ سلام فرماتے ہیں۔ تو یہ جو ہے یہ کمال محبت ہوتی ہے اور کمال شفقت ہوتی ہے۔ ایک صحابی تھے میرے حضور کے بڑے محبوب تھے،
ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو تشریف لے گئے تو وہ بازار میں کھڑے تھے، بیچارے مزید بیچ رہے تھے، تو حضور نے ان کے پیچھے جا کے ان کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھ دیا پیچھے سے، اور ہاتھ آگے کر کے ان کی آواز فرمایا کہ من آنا، بتاؤ میں کون ہوں۔ اب جناب وہ ایسا 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 اپنی پشت حضور کے سینے سے بھی لگایا گیا، پتہ نہیں آپ کون ہیں۔ حضور فرمایا بھی بتاؤ میں کون ہوں۔ اب وہ جناب اور رگڑا بھی لگاتا جائے اور کہے جی پتہ نہیں۔ حضور پاک نے جب تیسری دفعہ فرمایا کہ دیکھو تمہیں پتہ نہیں لگا من آنا میں کون ہوں، اس نے کہا رسول اللہ پہلی دفعہ ہی پتہ لگ گیا تھا، آپ کا پتہ لگ رہا ہے، میں کیسے چپ کروں؟ اتنی بڑی رحمت مجھے مل رہی ہے، اتنا بڑا مقام مجھے مل رہا ہے، تو میں کیسے جلدی جلدی بتا دیتا؟ میں تو چاہتا تھا کہ اور مجھے قرب ملے محمد مصطفیٰ کا صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ تو یہ مقام محبت ہے، یہ انداز محبت ہے کہ جس پر اللہ کا نبی سلام بھیجے، وہ کتنے خوش قسمت لوگ ہوں گے اور کتنے شان والے لوگ ہوں گے کہ جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اس لیے حضرت سعد بن عبادہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ حضور میں نے سن لیا تھا اور میں ہر سلام کا جواب بھی دیتا رہا، لیکن میں نے عمدن آہستہ آہستہ جواب دیا کہ آپ نہ سنیں اور بار بار مجھ پہ سلام بھیجے۔ یہ تو کمال تھا نا صحابہ کی محبت کا۔ ایک دفعہ میرے آقا کی رحمت دو عالم کی مجلس مبارک میں اتفاق ایسا ہوا کہ اس طرف ایک نوجوان صحابی بیٹھے ہیں اور ادھر بزرگ صحابی بیٹھے ہیں، بڑے بڑے شان والے۔ یہ بچہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہدیہ آیا، دودھ آیا، کچھ چیزیں آئیں، تو اب شریعت کا حکم یہ ہے کہ اگر دودھ ہے یا کھجور ہے یا کوئی چیز ہے اور آپ وہ تقسیم کرنا چاہتے ہیں تو شریعت کا حکم یہ ہے کہ پہلے دائیں والوں کا حق ہے دائیں طرف سے تقسیم کریں اور پھر بائیں تک پہنچیں۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا غور کیا کہ دائیں طرف تو ایک بچہ ہے اور بائیں طرف جلیل القدر میرے صحابہ ہیں، اب میں بچے کو ان پہ مقدم کروں یہ بھی مسئلہ مناسب نہیں، اور اگر میں نبی ہو کر دائیں کے بجائے بائیں سے تقسیم شروع کروں تو یہ بھی میرے حکم اور سنت کے خلاف ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گلاس ہاتھ میں لیا اور آپ نے فرمایا دیکھو بیٹا حق تمہارا ہے، تقسیم دائیں طرف سے ہو، لیکن اگر تم اجازت دے دو تو دیکھو بائیں طرف بڑے بڑے بزرگ بیٹھے ہیں جو تمہارے باپ کی عمر سے بھی زیادہ ہیں اور بڑے شان والے صحابہ ہیں، اگر اجازت دے دو تو پہلے میں ان کو پلا دوں۔ اس نے کہا یا رسول اللہ میں نہیں اجازت دیتا۔ فرمایا اللہ کے بندے تم بچے ہو، چھوٹے سے بچے ہو اور یہ بڑے شان والے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، بزرگوں کو مقدم کرو۔ کہ یا رسول اللہ میں نہیں اجازت دیتا، آپ ان کو زبردستی دیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا زبردستی تو نہیں دیتا، تمہارا حق ہے، نبی حق تو کسی کا نہیں روک سکتا۔ تو آپ نے اس کو پکڑا لیا، اس نے آرام سے پی لیا۔ حضور پہ ناگوار گزری کہ بچے ہو کر اس نے عجیب، انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرے اوپر آپ ادھر سے شروع کرتے پہنچتے ختم ہو جاتا، میں تو آپ کے ہاتھ سے پینے سے محروم ہو جاتا نا، میں اپنا نصیب کیوں چھوڑ دوں، مجھے محمد مدنی کے ہاتھ سے مل رہا ہے۔ اس لیے میں نے حضور یہ گستاخی کی ہے، ورنہ ہو سکتا ہے کہ آپ حکم دیں اور میں اجازت نہ دوں۔ میری تمنا یہ تھی، میں نے سوچا تھوڑا سا دودھ ہے، اگر ادھر سے شروع کریں گے مجھے ملے گا ہی نہیں، تو میں تو حضور کے ہاتھ سے پینے سے محروم ہو جاؤں گا۔ تو اس لیے میں نے کہا کہ نہیں میں حضور کے ہاتھ سے پی لوں گا، تو بڑے لوگ ہیں ملے گا ان کو پہلے ہی شاید پیا بھی ہوگا، تو اس لیے حضور میں نے ایسا کیا ہے۔ تو یہ کمال محبت تھی، یہ آداب بھی تھے اور محبت کا غلبہ بھی تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ اب اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت سعد بن عبادہ کے گھر میں تشریف لے گئے، فقرب الیہ زبیبا، اس نے حضور کے سامنے دراکھ پیش کی۔ انگور جب خشک ہو جاتے ہیں جسے آپ کشمش بھی کہتے ہیں، دراکھ بھی کہتے ہیں، وہ پیش کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ فلما فرغ، جب حضور نے وہ کھائی اور فارغ ہوئے تو آپ نے فرمایا اکل طعامکم الابرار،
تمہارا تو عام جو ہے وہ پاک لوگوں نے کھایا، وسلط علیکم الملائکہ، اور اللہ کے ملائکہ نے بھی تم پہ درود رحمت بھیجی، وافطر عندکم الصائمون، اور تمہارے پاس آگے روزے رکھنے والوں نے افطار کیا۔ مانا یہ نہیں ہوتا ضروری کہ روزے دار ہو، مانا جیسے نہیں کھایا ہوا، روزے دار بھی تو نہیں کھاتا نا، افطار کے وقت کھاتا ہے، تو آدمی خود اگر صبح سے بھوکا ہے کھایا تو اس کے لیے گویا افطار ہے، اس لیے فرمایا افطر عندکم الصائمون۔ وقد روى ابو داود والنسائی من حدیث ابی عمرو الاوزاعی سمعت یحیی بن ابی کثیر یقول حدثني محمد بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة عن قيس بن سعد هو ابن عبادة قال زارنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في منزلنا فقال السلام عليكم ورحمة الله، فرد سعد ردا خفيا، قال كيف؟ فقلت ولا تأذن لرسول الله، فقال دع يكثر علينا من السلام، فقال رسول الله فرد سعد ردا خفيا، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله۔ اسی طرح ابو داؤد اور نسائی نے ابی عمرو الاوزاعی کی سند سے قیس بن سعد جو ہیں، یہ سعد ابن عبادہ ہوا، قیس بن سعد ہوا ابن عبادہ، یہ عبادہ کے بیٹے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ حضور ہمارے گھر تشریف لائے اور آپ نے باہر کھڑے ہو کے فرمایا السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حضرت سعد نے آہستہ آہستہ جواب دیا تو قیس ابن سعد نے کہا اللہ کے بندے حضور فرمائے آپ اجازت دو، جلدی سے بلاؤ، چپ کرو، حضور کی زبان سے سلام آنے دو، تمہیں کیا پتا ہے، تم سمجھتے نہیں ہوئے اس بات۔ اس کے بعد دوبارہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام فرمایا تو اس نے آہستہ جواب دیا۔ اس کے بعد ثم رجع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب 3 دفعہ بھی اذن نہ ملا تو حضور واپس لوٹے، اور اتباعہ سعد، اور سعد پیچھے دوڑے، فقالا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كنت اسمعك تسلیمك ورد عليك ردا خفيا لتكثر علينا من السلام، اور نے کہا یا رسول اللہ آپ جب بھی سلام فرماتے تھے میں جواب دیتا رہا، لیکن میری تمنا یہ تھی کہ زیادہ سے زیادہ آپ کی زبان مبارک سے ہم پہ سلامتی اللہ کی طرف سے نازل ہو۔ قال، اس کے بعد کہتے ہیں کہ فانصرف معه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وامره سعد بغسل فاغتسل، پھر حضرت سعد کے ساتھ حضور آپ ان کے گھر میں آئے تو حضرت سعد نے کہا کہ یا رسول اللہ میں پانی رکھ دیتا ہوں، آپ غسل بھی فرما لیں تاکہ آپ کو سکون ملے، راحت ملے۔ ثم ناوله خمیصة مصبوغة بزعفران او ورس فاشتمل بها، ثم رفع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدیہ، اس کے بعد انہوں نے آپ کو ایک لنگی دی اور مصبوغۃ بزعفران او ورس، زعفران بھی ایک بوٹی ہے اور ورس بھی بوٹی ہے، اس کے رنگ سے وہ رنگی ہوئی تھی، یعنی اس کا رنگ جو تھا وہ زعفرانی تھا، تو وہ کپڑا دیا تھا کہ حضور لپیٹنے بدن مبارک خشک ہو جائے پھر اپنے کپڑے پہنے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ لپیٹ لی، اس کے بعد فارغ جب ہوئے تو آپ نے دعا کی اللہم اجعل صلاتک و رحمتک علی آل سعد بن عبادہ، آپ نے دعا کی کہ اللہ اپنی رحمتیں، اپنی سلامتی جو ہے وہ سعد بن عبادہ کے اہل پہ نازل فرما۔ دعا فرمائے اللہ ہمارے اہل پہ بھی اپنی رحمتیں اور سلامتی نازل فرما دے اور ہر قسم کی برائیوں سے، بیماریوں سے، عذاب سے بچا لے۔ قال ثم أصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الطعام فلما أراد الانصراف قرب إليه سعد حمارا قد وطئ عليه بقطيفة فراكب رسول الله فقال سعد يا قيس اصحب رسول الله، قال قيس فقال اركب فأبيت، فقال إما أن تركب وإما أن تنصرف، قال فانصرفت، وقد روي هذا من وجوه اخر وهو حديث جيد قوي والله اعلم۔ اور جب حضور فارغ ہو گئے تو حضرت سعد جو تھے آپ کے لیے ایک گدا لے آئے اور اس پر انہوں نے ایک کپڑا ڈالا اور کہا حضور آپ اس پہ سوار ہو کے اب جائیں، اب آپ کو واپس چلنے میں تکلیف نہ ہو۔ اور آپ نے حکم دیا، حضرت سعد نے قیس کو حکم دیا کہ تم حضور کے ساتھ جاؤ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جاؤ۔ حضور نے فرمایا دیکھو میرے ساتھ جانا ہے تو پھر میرے ساتھ بیٹھ جاؤ،
اور تم آگے چلتے رہو اور دوڑتے رہو اور میں سواری پہ بیٹھوں تو اللہ کے نبی رحمت دو عالم کو یہ گوارا نہیں۔ یہ تو آج کل ہوتا ہے نا، جو فرعون صفت لوگ ہوتے ہیں کہ خود گھوڑیوں پہ سوار ہوتے ہیں اور نوکر آگے بھاگ رہے ہیں اور لوگ آگے بھاگ رہے ہیں، یہ چیزیں اللہ کو پسند نہیں ہیں، یہ تکبر ہے اور یہ بلا وجہ ایذاء مسلمین ہے اور بلا وجہ اظہار تفاخر ہے۔ اب دیکھیں اللہ کے نبی ہیں، آپ نے فرمایا دیکھو میرے ساتھ بیٹھ جاؤ، انہوں نے کہا رسول اللہ میں آپ کے ساتھ نہیں بیٹھا، میں پھر واپس لوٹ جاؤ، بس سواری بعد میں آ جائے گی، لیکن یا میرے ساتھ بیٹھو یا لوٹ جاؤ۔ انہوں نے کہا رسول اللہ میں لوٹ جاتا ہوں لیکن یہ بے ادبی ہے، میں آپ کے ساتھ نہیں بیٹھتا ہوں۔ تو وہ نہ بیٹھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ اب اس کے بعد فرماتے ہیں مفسر رحمۃ اللہ علیہ کہ اس حدیث مبارک کو بہت سارے طرق کے ساتھ روایت کیا گیا ہے، حدیث قوی جدا، اور الحمدللہ اس کی سند جو ہے بہت اچھی۔ ثم ليعلم انه ينبغي للمستاذن على اهل المنزل الا يقف تلقاء الباب بوجهه ولكن ليكن الباب عن يمينه او يساره لما رواه ابو داود۔ اچھا، اب پہلا ادب کیا تھا کہ بھئی اذن مانگے، سلام کرے، اجازت ملے تو داخل۔ اب یہ دوسرا ادب ہے کہ اجازت لینے والا بندہ جو ہے وہ عین دروازے کے سامنے کھڑا نہ ہو، کیونکہ بعض اوقات دروازہ کھلتا ہے، سامنے عورت کھڑی ہے، سامنے اس کی بیٹی کھڑی ہے، تو تم نے تو دیکھ لیا، تو اجازت مانگنے کی کیا ضرورت؟ اجازت تو اسی لیے مانگی جا رہی ہے نا کہ اگر عورتیں ہیں تو ایک طرف ہو جائیں، پردہ ہو جائے، کسی پہ نظر نہ پڑے۔ تو اگر یہ بات نہیں ہے تو پھر اجازت مانگنے کا تو مقصد ہی فوت ہو گیا۔ تو اس لیے حکم ہے کہ بھئی تم دروازہ جو ہے تمہاری بائیں جانب ہو یا دائیں جانب ہو، یعنی ہٹ کے کھڑے ہوں، دروازے کے عین سامنے نہ کھڑے ہوں۔ اور یہ بھی حدیث ہے جس کو ابو داؤد نے روایت کیا۔ حدثنا ابو عمر بن الفضل الحراني في آخره قالوا حدثنا بقية قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن عبد الله بن بشر قال كان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم اذا اتى باب قوم لم يستقبل الباب من تلقاء وجهه ولكن من ركنه الايمن او الايسر يقول السلام عليكم السلام عليكم، وذلك ان الدور لم يكن عليها يومئذ سطور انفرد به ابو داؤد۔ ابی داؤد نے اس حدیث کو نقل کیا ہے کہ عبداللہ ابن بشر کہتے ہیں کہ حضور پاک رحمت دو جہاں جب تشریف لاتے کسی گھر میں اور اجازت مانگتے تو کبھی دروازے کے سامنے کھڑے نہ ہوتے، یا تو آپ دائیں جانب کھڑے ہوتے یا بائیں جانب کھڑے ہوتے۔ انہوں نے کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ اس زمانے میں پردے بھی نہیں ہوتے تھے، صرف دروازہ ہے، تو اگر دروازہ کھلے گا تو یا اندر سے کسی نے دروازہ اچانک کھول دیا تو لازمی بات ہے کہ آپ کی نظر پڑ جائے گی نہ چاہتے ہوئے بھی۔ تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت مبارک تھی کہ کبھی آپ سامنے کھڑے نہیں ہوتے بلکہ آپ داہنے طرف کھڑے ہو جاتے یا بائیں طرف کھڑے ہو جاتے اور پھر فرماتے السلام علیکم، اور اجازت مل جاتی تو داخل ہوتے، اور اگر اجازت نہ ملے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے واپس لوٹ آتے تھے۔ تو یہ آداب شرعی ہے اور یہ آداب اسلامی ہے۔ اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھا کریں، علماء نے لکھا ہے کہ مثلا تم دن رات میں 2 رکعت یا 4 رکعت نفل پڑھتے ہو، تمہاری ایک عادت ہے کہ وتر سے پہلے یا وتر کے بعد میں یا مغرب کے بعد میں یا کسی وقت، تو علماء نے لکھا ہے کہ کوشش یہ کرو کہ یہ نفل کبھی نہ چھوڑو، کیونکہ اگر تم نے نفل پڑھنے میں کوتاہی کی تو اس کی سزا یہ ملتی ہے کہ بندہ سنت سے محروم ہو جاتا ہے۔ اچھا، اگر تم 4 سنتیں پڑھتے تھے، اب آپ نے کہا یار حدیث میں 2 بھی تو ہیں، ظہر سے پہلے اگر ہم 4 سنتیں پڑھیں تو حدیث ہے 2 پڑھیں، حدیث مبارک ہے امنا و صدقنا، حدیث تو ہر مسلمان کی آنکھوں پہ، لیکن جب یار 2 پڑھتے ہیں کوئی 4 ضروری تو نہیں، اور 4 پڑھتے تھے، اب آپ نے سنتوں میں کوتاہی شروع کی تو نتیجہ یہ نکلے گا فرض سے محروم ہو جائے۔
اچھا، اب آپ کے دماغ میں آ گیا کہ بھائی دیکھو فرض نماز بالکل فرض ہے، جماعت کے ساتھ فرض ہے، مسجد میں فرض ہے، لیکن ہم بھی تو 8-10 بندے بیٹھے ہیں یہی جماعت کر لیتے ہیں۔ تو اب آپ نے جماعت میں کوتاہی کرنی شروع کی تو پھر اللہ فرائض سے بھی محروم کر دے۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں، علماء کہتے ہیں کہ ادب سے کوتاہی کرو گے تو اللہ مستحبات چھڑوا دیتے ہیں، مستحبات میں کوتاہی کرو گے تو نوافل سے محروم ہو جاتا ہے، اور نوافل میں کوتاہی کرو گے تو سنت سے محروم ہو جاتا ہے، اور سنت رسول میں کوتاہی کرو گے تو پھر فرائض سے محروم ہو جاؤ گے۔ اس لیے اس کی وجہ بھی ہے نا، ایک بات یاد رکھیں، اصولی بات، ایک آدمی تہجد کی نماز نہیں چھوڑتا، ہر حال میں پڑھتا، تو جو بندہ تہجد نہیں چھوڑتا وہ فجر کی 2 سنتیں کیسے چھوڑے گا؟ تہجد تو پھر بھی نفل ہے، لیکن 2 رکعت اذان کے بعد فجر کی نماز سے پہلے جو ہے وہ سنت ہے، اور وہ 2 رکعتیں اتنی محبوب ہیں، حضور نے فرمایا خیر من الدنیا وما فیہا، ساری دنیا اور اس کے اندر جو کچھ ہے نا ان سے بہتر۔ تو جو بندہ تہجد نہیں چھوڑتا، اشراق نہیں چھوڑتا، تو وہ کبھی 2 سنتیں فجر کی نہیں چھوڑے۔ اچھا، جو بندہ سنتیں نہیں چھوڑتا وہ کبھی فرض نہیں چھوڑے گا۔ تو جب آپ کو نفل چھوڑنے کی بیماری لگے گی نا، پھر سمجھو سنت گئی۔ جب سنت چھوڑنے کی بیماری شروع ہو جائے تو سمجھو کہ اب میرے فرض بھی گئے۔ جب فرائض میں کوتاہی ہو تو پھر بندہ جماعت سے بھی گیا۔ تو یہ ہے ہمارے اس لیے علماء کہتے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی سنت جو ہے، اب دیکھیں مسواک کرنا سنت، اور حدیث مبارک میں یہ لفظ ہے کہ مطہرۃ للفم وموضعۃ للرب، مسواک تیرے منہ کو پاک کرتا ہے اور تیرے رب کو راضی کرتا ہے۔ کیا معنی؟ منہ پاک ہوگا، اللہ کا نام لوگے تو اللہ راضی ہوگا نا۔ اب گندے منہ سے نام لوگے، منہ میں تمباکو بھرا ہوا ہے، سگریٹ کی بدبو ہے، حقے کی بدبو ہے، اور جناب اللہ کا نام بھی لے رہے ہیں، تو صاف بات ہے کہ اللہ ان باتوں پہ راضی نہیں ہوں گے، خوش نہیں ہوں گے۔ اب منہ پاک ہوگا، صاف ہوگا تو اللہ راضی ہوں گے۔ لیکن یہ کتنا آسان ہے کہ مسواک ہے، 2 منٹ بھی نہیں لگتے۔ لیکن علماء نے لکھا ہے کہ اس مسواک کرنے میں 70 فائدہ بندے کو ملتا ہے۔ مسواک کرنے سے 70 فائدہ حاصل ہوتا ہے، اور ان میں ایک فائدہ یہ ہے کہ جو بندہ مسواک پہ مستقل عمل کرے اللہ اس کا خاتمہ اچھا کر دے۔ تو جب خاتمہ اچھا ہو جائے تو باقی کیا رہا؟ اصل بات تو خاتمہ ہی ہے۔ انما الاعمال بالخواتیم، دار مدار جو ہے وہ خاتمے پر ہے کہ اگر مرنے کے وقت میں الحمدللہ زبان پہ کلمہ جاری ہو گیا تو سبحان اللہ۔ ابھی کل رات وہ بیٹھے تھے سلمان گیلانی، شاعر اسلام ہے ماشاءاللہ، تو ان کے ابا جو ہیں سید امین گیلانی رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی شاعر ختم نبوت اور شاعر احراز اور بڑے جری آدمی تھے، اور بڑے ہم نے ان کے جوانی میں ماشاءاللہ ان کی سیرت میں، جوانی میں، جلسوں میں، کانفرنسوں میں ان کی بڑی بڑی مارکات اور انقلابی نظمیں سنی۔ تو اب دیکھیں کہ شان ہے کہ وہ بتا رہے تھے کہ دوستوں نے مجبور کیا، بڑھاپا ہو گیا تھا، بوڑھے ہو گئے تھے، بہت کمزور بھی بہت تھے، ویسے بھی بالکل دھان پان بالکل پتلے سے آدمی۔ تو دوستوں نے مجبور کیا کہ فیصلہ آباد میں مجلس حسن قرات ہے، باہر کے قراء آئے ہیں، انہوں نے کہا کہ مہربانی کرو، آپ کا بیٹا بس یہاں نہیں ہے، سفر پہ ہے، تو آپ ہی چلے جائیں اور ایک آدھی نظم آپ بھی سنا دیجئے گا۔ انہوں نے فرمایا کہ بھائی میں بہت بوڑھا ہو گیا۔ تو انہوں نے کہا حضرت کیا ہے، آرام سے کار میں جائیں گے، کار میں آئیں گے، اور آپ کو فوراً ہی نظم پڑھنے کے بعد اسی وقت گاڑی دیں گے اور آپ کو بھیج دیں گے لاہور۔ تو آپ مان گئے، آئے اور دوستوں کے ساتھ گاڑی میں بیٹھے ہیں، اور جناب احرار کے اور ختم نبوت کے اور پرانے پرانے واقعات سنا رہے ہیں، اور بالکل ٹھیک، اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بھائی اب ہم جیسے لوگ تو بوڑھے ہو گئے، ہم جب مر جائیں گے تمہیں یہ قصے کون سنائے گا؟ تو اس کے بعد انہوں نے کہا جی آپ کو آئس کریم کھلاتے ہیں،
اب وہ آئس کریم لے آئے، آپ نے آئس کریم بھی کھا لی، اور اس کے بعد بیٹھے بیٹھے آرام سے ایسے ٹیک لگائی اور کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ختم۔ تو اس سے بڑا خاتمہ اور کیا ہوتا ہے؟ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ حضور پاک نے فرمایا کہ جس کی زبان پہ آخری وقت میں کلمہ طیبہ، کلمہ شہادت جاری ہو گیا، سمجھ لو کہ پہلی منزل آسان ہو گئی ہے، بندے کے لیے جنت کے دروازے کھل گئے اللہ کی رحمت سے۔ دعا کریں کہ اللہ ہم سب کی زبان پہ اجعل آخر کلامنا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، واللہ اعلم۔ کہتے جی کہ میری شادی ہو گئی ہے اور میری بیوی جو ہے وہ حاملہ ہے اور 2 مہینے سے اس کو حمل ہے، الحمدللہ اللہ سب کو اولاد صالح نصیب فرمائے، اور جن کی اولادیں ہیں اللہ ان کو صالح بنائے، قرۃ عین بنائے، اور ہر بری صحبت سے محفوظ رکھے۔ کہتے جی کہ شریعت میں آدمی اپنی بیوی سے، حاملہ بیوی سے کب تک مل سکتا ہے؟ شریعت میں کوئی پابندی نہیں۔ ایک بات یاد رکھو کہ شریعت میں اللہ رسول نے پابندی نہیں لگائی کہ بیوی حاملہ ہے تو خاوند نہ ملے، حتیٰ کہ وہ آخری مہینے تک بھی مل سکتا، کوئی منع نہیں۔ ہاں بعض اوقات ایسے کیسز ہوتے ہیں، حالات ہوتے ہیں کہ ڈاکٹر، لیڈی ڈاکٹر منع کر دیتی ہے تو پھر احتیاط کریں۔ ایسے حالات ہوتے ہیں کہ ان کے لیے خاوند کا ملنا مضر ہو سکتا ہے، ورنہ اسلام میں کوئی مضر نہیں، نہ شرعاً منع ہے۔ کہتے جی کہ حالت نماز میں خانہ کعبہ پہ نظر ڈالنا جائز ہے؟ جائز ہے، لیکن افضل یہ ہے کہ سجدے کی جگہ پہ نظر رہے، کیونکہ نماز کیا ہے؟ بندگی ہے، بندگی ہے، عاجزی ہے، تذلل ہے، اس میں خضوع ہے، خشوع ہے، بندہ عاجز ہو کے اپنے اللہ کے دربار میں حاضر ہوتا ہے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ افضل یہ ہے کہ سجدے کی جگہ پہ اس کی نظر ہو، اور ادھر ادھر نظر کو نہ ہٹائے، اور کوئی حرکت نہ کرے، اور بلا وجہ سے کوئی کپڑا ٹھیک کرتے ہیں، کوئی جیب ٹھیک کرتے ہیں، ایسی حرکتیں نہ کریں۔ کہتے جی کہ بعض لوگ اگر عمرے پہ آئے ہیں اور وہ حج کر کے جائیں، شریعت میں تو حج جائز ہے لیکن قانون کی اجازت آپ خود حاصل کریں۔ اسی طرح طواف کی حالت میں بھی افضل یہ ہے کہ جب چلے تو اس کی نظر جو ہے نیچے ہو، کیونکہ طواف بھی نماز کے حکم میں ہے، الا جب حجر اسود کے سامنے جائے تو پھر صاف بات ہے کہ رکے گا اور اس کی طرف رخ کر کے بسم اللہ اللہ اکبر، یا رکن یمانی ہے تو پھر رکے گا، پھر طواف نہ رہا، وقوف ہو گیا اور رک گیا ہے نا اب، تو پھر وہاں ہاتھ لگائے گا، ورنہ چلتے ہوئے اپنی نظر کو نیچے رکھے۔ لیکن اگر اتفاق سے نظر پڑ جائے گا بیت اللہ پہ تو کوئی بات نہیں۔ کہتے جی کہ بینک میں جب ہم پیسے رکھتے ہیں تو وہ بھی تو منافع طے کر دیتے ہیں، منافع طے کر دیتے ہیں، چیز تو کوئی نہیں دیتے نا آپ کو، کیوں آپ بات کو نہیں سمجھ رہے؟ ایک ہے ہم نے پیسہ دیا 1 لاکھ، ہم نے کہا 1 سال کے بعد ہم لیں گے 1,10,000، تو اب 10,000 ہم نے اس 1 لاکھ پہ زیادہ لیا ہے، درمیان میں اور کوئی چیز نہیں لین دین والی، بات کو سمجھو نا۔ تو یہ خالص سود ہے، ربا ہے، حرام۔ ایک یہ ہے کہ میرے سامنے یہ چیز ہے، میں کہتا ہوں کہ نقد لینی ہے تو 10 ریال، ادھار لینی ہے تو 15 ریال، آپ نے ادھار قبول کی تو میں نے ادھار میں گویا 15 ریال میں یہ چیز آپ کو بیچی ہے، آپ یہ چیز 15 ریال میں لے کے جا رہے ہیں، اس میں کون سا سود آ گیا بھائی؟ بینک آپ کو کوئی چیز تو نہیں دے رہا نا، بینک تو آپ سے پیسے لے رہا ہے 1 لاکھ اور آپ کو دے گا بعد میں 10% یا 7% یا 6%، وہ تو سود ہے۔ یہ بات معین نہیں ہو رہی ہے، تو اس چیز کی قیمت ہو گئی ہے کہ جی اب قیمت اس کی 15 ہے، تمہیں 15 قبول ہے لے جاؤ، نہیں قبول نہ لو۔
15 تم نے قبول کر لی تو گویا یہ چیز میں نے تم کو بیچی ہی 15 ریال میں ہے، اب وہ 15 ریال تو مجھے قسط میں دو گے۔ لیکن آخر میں یاد ہوگا میں نے کہا تھا کہ اس چیز سے بھی بچو، اس لیے پوری بات یاد رکھا کرو۔ میں نے کہا گو یہ جائز ہے، علماء نے اس کے جواز کا فتویٰ دیا، کیوں آج تو ساری دنیا میں کاروبار یہی ہو رہا ہے، ساری دنیا کی کھاد اسی پہ بک رہی ہے، سپرے اسی پہ بک رہی ہے، بیج اسی پہ بک رہے ہیں، اجناس اسی پہ، پھر تو نعوذ باللہ کسی کی کھیتی بھی حلال نہیں رہے گی۔ تو اس لیے علماء نے جواز کا فتویٰ تو دیا ہے، لیکن افضل یہ ہے کہ بچو۔ کہتے جی کہ میری عمر 25 سال ہے، میں نے اپنی عمر جو ہے غلط کاموں میں گزار دی، اب اللہ نے مجھے ہدایت دی ہے، میں بہت پریشان ہوں، یہی پریشانی تو آپ کی ہدایت کا ذریعہ ہے، یہی پریشانی آپ کی نجات کا ذریعہ ہے۔ یاد رکھو کہ اللہ کی رحمت اتنی بڑی وسیع ہے کہ اگر کوئی 70 سال شرک میں مبتلا رہے، ایک دفعہ توبہ کر لی، کلمہ پڑھ لیا، سارے گناہ معاف ہو گئے۔ تو اس لیے اب اللہ نے تمہیں ہدایت دے دی ہے، اللہ کے دروازے پہ گڑ گڑا کے توبہ کرو اور آئندہ اعمال صالحہ اختیار کرو، انشاءاللہ اس کی رحمت کے آگے کوئی کمی نہیں۔ کہتے ہیں جی کہ ہم 20 دن کے لیے میاں بیوی آئے ہیں عمرے پہ، عمرہ کرنے کے بعد باقی دن جو ہے مثلا عمرہ تو ہم نے ایک دن میں کر لیا، اب 19 دن ہم یہاں رہ رہے ہیں، تو کیا خاوند کے لیے بیوی حلال ہوگی یا بیوی احرام میں ہے؟ بیوی تیرا احرام کھل گیا، بیوی کا کیوں نہیں کھلا؟ جب طواف صفا مروہ دوڑ کے تم نے بال کٹوا لیے، بیوی نے بھی بال کٹوا لیے، دونوں کا احرام کھل گیا، میاں بیوی ہیں، بالکل ملے رہیں۔ یہ کون سا یعنی ادب کریں تو بیوی سے بھی ڈرتے ہیں، اور بے حیائی پہ آئیں تو طواف میں لوگوں کی عورتوں کو دیکھتے ہیں۔ اس کا علاج ہے مجھے بتائیں؟ ادب یہ ہے اپنی بیوی سے۔ یہ مکے مدینے میں جو لوگ پیدا ہوتے ہیں اوپر سے گرتے ہیں، اگر یہاں میاں بیوی کا ملنا بھی منع ہے تو یہاں کیسی اولاد پیدا ہو رہی ہے؟ اللہ کے بندے، یہ کوئی مسئلہ ہے؟ وہ تمہاری بیوی ہے، احرام ختم ہو گیا، پابندی ختم ہو گئی۔ کہتے جی کہ اگر کسی عمرے والے نے عمرے کے احکام ادا کرنے کے بعد، طواف صفا کرنے کے بعد حجام کے پاس گیا، اس سے کہا کہ احتیاط سے میرے سر پہ اس طرح پھیر دیں، لیکن غلطی سے یا اس کا اناڑی پن سے خون نکل آیا، کوئی بات نہیں، خون نکلنے سے کیا ہوتا ہے؟ خون بھی تمہارا نکلے اور شریعت سزا بھی تمہیں دے، اچھی بات ہے۔ وہی اللہ نے عقل بھی دیا، اس کے استعمال کیا کرو نا، عقل باندھ کے رکھنے کے لیے نہیں ہوتا۔ خون بھی تمہارا نکل گیا ہے، جرم بھی تم پہ ہے۔ کہتے ہیں جی کہ ہم جب بزرگوں کی مزارات پہ زیارت کے لیے جاتے ہیں اور وہاں جو لنگر تقسیم ہوتے ہیں ان کا کھانا جائز ہے، افضل یہ ہے کہ نہ کھائے، کیونکہ غیر اللہ کی نسبت سے پکائے جاتے ہیں، اور جو چیزیں غیر اللہ کی نسبت سے پکائی جائیں وہ بعض لوگ صحیح بھی ہوں، اللہ کی نیت بھی کرتے ہوں، مسافروں کے لیے بھی پکاتے ہوں، وہ تو ٹھیک ہے، حلال ہے، کھا سکتے ہیں، لیکن کون فرق کرے گا؟ بعض جاہل لوگ تو منتیں مانتے ہیں نا کہ میں یہ بکرا مرشد کی مزار پہ ذبح کروں گی، اب یہ ما اہل بہ لغیر اللہ میں آ گیا، کھانا حرام۔ کیوں؟ اگر ثواب پہنچانا ہے تو اپنے گھر میں ذبح کر دے، ثواب تو اللہ نے دینا ہے کہ تم نے ہاتھ پکڑ کے پہنچانا ہے، ثواب پہنچانے والی اللہ کی ذات ہے۔ اچھا یہ بھی پتہ نہیں ہماری خیرات قبول بھی ہوئی کہ نہیں ہوئی، پہلے قبول ہو ثواب بنے تو ملے گا نا، اگر ہماری درخواست ہی قبول نہ ہوئی تو کیا ملے گا؟ تو بعض لوگ تو صحیح معنی میں بھی انتظام کرتے ہیں کہ لوگ ہیں مسافر ہیں، جو یار کچھ پکا دو، بھوکے نہ رہیں، کھا لیں، لیکن اکثر یہی ہوتا ہے کہ وہاں نظر نیاز کا اہتمام کیا جاتا ہے، بلکہ ساری دنیا سے چندہ کرتے ہیں کہ جی حضرت کا لنگر چلے گا، اللہ کا نہیں ہے، وہ حضرت کا ہے۔ جب حضرت کا ہے تو نسبت غیر اللہ کی طرف ہو گئی۔
نے 2 بچوں کی عافیت کے لیے منت مانی تھی کہ 2 بکرے میں صدقہ کروں گا، لیکن اتفاق کی بات یہ ہے کہ وہاں بکرے نہیں ملتے، البتہ گائے بیل ملتی ہے، تو بہرحال 2 بکروں کی قیمت سے گائے بیل میں حصہ رکھ کے صدقہ کر دیں، کوئی بات ہے، جتنے پیسے 2 بکروں پہ لگانے تھے اس پہ لگا دو۔ اگر پیشاب کے چھینٹے پڑتے ہیں کپڑوں پہ تو لازماً دھوئیں ہر حال میں، بلکہ کوشش کریں کہ ایک چادر احتیاطاً اپنے ساتھ اور رکھ لیں تاکہ وضو وغیرہ کر کے فارغ ہو کے بدل لی، تاکہ شبہ نہ رہے تمہاری کسی عبادت میں۔ اگر ہم نے نماز اللہ اکبر کہہ لیا، اگلی صف میں جگہ خالی ہے، اگر سینہ نہ پھرے، سیدھا آپ 2 قدم جا کے آگے کھڑے ہو جائیں تو جائز۔ ابی طالب جو ہے وہ کہاں واقع ہے؟ مکے میں ہے، اور مروہ کی طرف سے جب آپ نکلیں گے کسی سے بھی پوچھیں گے تو آپ کو بتا دیں گے شیب ابی طالب ہے، پھر شیب عامر ہے، اس کے بعد خندمہ ہے، خانسہ ہے، شیشہ ہے، عزیزیہ ہے، یہ سارا علاقہ ہے۔ تو مروہ سے نکلنے کے بعد جب آپ مین روڈ پہ جائیں گے نا، وہیں کھڑے کھڑے کسی سے پوچھیں، لیکن اب وہ نہ گھاٹی رہی، اب تو بلڈنگیں بن گئی، اب تو مکان بن گئے، اب گھاٹی تھوڑی پڑی ہوئی ہے وہاں۔ کہتے جی کہ اگر مجھ پر کوئی دم بطور جرمانہ عائد ہو جائے تو اس کی رقم خیرات کر سکتا ہوں نہیں؟ جہاں دم کا حکم ہے وہاں دم دو، جہاں بکری کا حکم ہے بکری دو گے، جہاں اضحیہ کا حکم ہے وہی جو شریعت کا حکم ہے اس پہ چلنا ہوگا۔ اگر ایک آدمی پہ دم پڑ گئی، اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، تو بہرحال اگر اس کو توقع ہے کہ میں گھر جاؤں گا تو میرے پاس پیسے ہیں، تو وہاں سے پیسے بھیج کے بعد میں بھی مکے میں دم کرا سکتا ہے۔ اور اگر بالکل امید نہیں ہے، غریب آدمی ہے، وہاں بھی امید نہیں ہے، 10 روزے رکھ لے۔ کہتے جی کہ اگر کسی ہندو نے کھانے کی دعوت دی یا افطار کے لیے دعوت دی تو کیا ہم اس کی دعوت پہ جا سکتے ہیں؟ اگر آپ کو یقین ہو کہ کھانے میں حرام نہیں ملائے گا تو کھا سکتے ہیں، لیکن آپ کے دل میں شبہ ہے تو پھر نہیں کھا سکتے۔ ورنہ آج اکثر چیزیں جو ہیں جو ہم کھا رہے ہیں پی رہے ہیں، پہلے تو پوری کی پوری نہ ہو تو اصل فارمولہ جو ہے وہ تو سارے یہودیوں کا ہے کہ آپ پیپسی کولا پیتے ہیں، کوکا کولا پیتے ہیں، یہ آپ میکڈونلڈ کے برگر کھاتے ہیں، یہ کنگ برگر کھاتے ہیں، کینٹیکی استعمال کرتے ہیں، یہ سارے فارمولے کن کے ہیں؟ اصل میٹیریل تو انہی سے آتا ہے ڈرم بھر کے، تم تو یہاں سے مرغی کو لگاتے ہو، بس میٹیریل تو ان کا ہے، مسالہ تو ان کا بنا ہوا ہے، پتہ نہیں اس میں ہے کیا بلا۔ کہتے تھے کہ مسجد عائشہ سے احرام باندھنا مرد کے لیے ثابت ہے، مرد کے لیے منع والی حدیث آپ مجھے دکھا دیں، ثابت والی میں دکھا دوں گا، آسان سی بات کہ جہاں آپ نے حکم دیا ہو کہ بھئی مرد کے لیے منع ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ عمرے کے لیے آیا، عمرہ ادا کرنے سے پہلے اور بعد میں حرم شریف میں باہر صحن میں بیٹھ گیا، جب عمرہ کر کے آیا احرام کی چادر اتار رہا تھا، معلوم ہوا کہ احرام کی چادر پر زرد رنگ کا پخانے کے 2 داغ تقریباً 2 انچ کے لگے ہوئے تھے۔ بہرحال اگر وہ 2 چادریں پہن کے تم نے عمرہ کیا ہے اور ان پہ 2 انچ کے پخانہ لگا ہوا تھا تو بالکل آپ کی نماز ہی نہیں ہوئی، طواف بھی نہیں ہوا، کچھ بھی نہیں ہوا، آپ فوراً لوٹائیں، آپ دوبارہ عمرہ لوٹا دیں، کوئی دم نہیں پڑے گی۔ کہتے جی کہ بازار میں ہوٹلوں میں مرغا ہے، دوسرا گوشت ہے، بابا جو مرغی جو ہے نا جو اس ملک کی ہے اس میں تو کوئی شبہ ہی نہیں نا، اس پہ لکھا ہوتا ہے کہ یہ وطنی ہے یا باہر کی ہے، جو باہر کی ہے جائز ہونے کی حد تک تو علماء نے فتویٰ دیا ہے کہ جائز ہے، احتیاط یہی ہے کہ وطنی استعمال کرو۔ اصل میں دشمن بڑا چالاک ہے،
آپ اگر یہاں کا بکرا لے کر ذبح کریں اور گوشت بنائیں تو وہ بنانے والے کو کم از کم 25 ریال کا 1 کلو پڑتا ہے۔ 25 ریال کا کلو خرید کے کون آپ کو 5 ریال کے اندر پارسل بنا دے گا؟ اور باہر کا گوشت پڑتا ہے 8 ریال کلو، صاف بات ہے وہ کہاں کا استعمال کریں گے؟ مولوی سے کوئی مسئلہ پوچھنے آئے گا یا 25 اور 8 کا فرق نکالے گا؟ یہ اب تمہارے ایمان پہ ہے، احتیاط اسی میں ہے کہ جو چیز اس ملک کی ہے وہ حلال ہے، باہر والی احتیاط کرو، ورنہ مجبوری کی حد تک علماء کہتے ہیں کہ ان کمپنیوں سے یہ شرط کی جاتی ہے کہ وہ ذبیحہ حلال بھیجیں۔ حج پہ آئے تھے، انہوں نے طواف زیارت تو کیا تھا الحمدللہ، لیکن طواف الوداع نہیں کیا تھا۔ کیا طواف زیارت کے بعد انہوں نے کوئی اور طواف کیا تھا؟ تو پھر تو کوئی جرمانہ نہیں۔ اگر بالکل نہیں کیا تھا تو طواف وداع چھوڑنے پر ایک بکری دم پڑ گئی، کیونکہ طواف الوداع حاجیوں پہ واجب ہے، عمرے والوں کے لیے واجب نہیں ہوتا۔ جب آپ نے دوسرا عمرہ کیا تو آپ کو اس کے لیے بھی سر پہ اس طرح پھروانا